السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم رب زدني علما۔ معزز حاضرین و ناظرین، الحمدللہ اس اللہ کا کرم اور اس کا فضل سے نماز تراویح کا یہ سلسلہ جو ہمارے بیچ میں جاری اور ساری ہے، تو اس سلسلہ کے ایک کڑی آج ہمارے سامنے قرآن مجید کی 20ویں پارے کی تلاوت ہوئی ہے، الحمدللہ۔ یعنی ہم سب نے قرآن مجید کی 3 حصوں میں سے 2 حصے الحمدللہ آج مکمل طور سے تلاوت سن چکے ہیں۔ مولا کریم سے یہ دعا ہے کہ یا اللہ، ہم سب جو اب تک سن چکے ہیں، اللہ اس سننے اور اس کے جو چیدہ اور اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، اللہ ان تمام باتوں کے اوپر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما، آمین۔ دوستو، اس 20ویں پارے کے اندر 3 سورتیں شامل ہیں الحمدللہ۔ ایک سورۃ النمل، سورہ قصص اور سورہ عنکبوت، 3 سورتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے، اگر ہم دیکھیں قرآن مجید کی 20ویں پارے میں شروعاتی پہلو میں اللہ تعالی نے سوال کیا ہے کئی طریقے سے۔ رب العالمین نے سوال کیا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا پوچھئے ان لوگوں سے جو انکاری بنے بیٹھے ہیں، آخر آسمان سے اتنا تازہ ترین پانی کون نازل کرتا ہے؟ پوچھئے ذرا ان سے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان سے پوچھئے ان لوگوں سے کہ اندھیری کو کون ختم کرتا ہے، روشنی کون لاتا ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے، آخر جب وہ مصیبتوں میں گھر جاتے ہیں تو اس کی مصیبتوں کو برلانے والا کون ہے، اس کو دور کرنے والا کون ہے؟ امن یجب المجتر اذا دعا ویکشف السوء کہا گیا ہے۔ پوچھئے ذرا ان سے، جب ان کے پاس کوئی مصیبت آ جاتی ہے اور وہ دعا کرتے رہتے ہیں تو اس کی مصیبت کو دور کرنے والا کون ہے؟ اور ظاہر سی بات ہے، ہم سب کے گھروں میں، دنیا والے لوگوں کے پاس جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے فوری دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جب مصیبت ختم ہو جاتی ہے تو یقیناً وہ ایک دم سب سے بڑا غامہ پہلوان بن جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کوئی مصیبت ہی نہیں آئی تھی، یہ مومن کا شیوا نہیں ہے۔ جی، جب اللہ تبارک و تعالی ان کو کوئی مصیبت دے دے تو اللہ ہی سے دعا کرے وہ، اور جب اللہ رب العالمین مصیبت کو دور کر دے تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے وہ۔ یہ تو مومن کی شان ہے نا۔ جی، ایسا نہیں کہ جب کوئی مصیبت آ جائے تو گھبرا جائے، مصیبت دور ہو جائے تو اترانے لگے،
نہیں دوستو، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ذرا ان سے پوچھئے، سوال کیجئے۔ ان سوالوں کا جواب ان کے پاس ہے؟ بالکل نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہدایت دینے والا دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے، ہدایت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، سالڈ۔ ہم اور آپ یا کوئی پیغمبر، کوئی بڑے سے بڑے آدمی ہدایت نہیں دے سکتے ہیں۔ ہمارا کام پہنچانا ہے، ہمارا کام تبلیغ کرنا ہے۔ ہماری نرمی، محبت، خلوص، اخلاص، یہی چیزیں ہیں۔ اگر اخلاص نہیں ہے تو بس خلاص ہو جائے گا۔ تو خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ کسی کے سامنے اپنی بات کو پیش کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے ان اللہ لا یہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کہا، اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چیز کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اس میں آپ کے چاچا ہیں، ابو طالب ہیں۔ ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھتیجے کے لیے جان، مال، وقت سب کچھ بچھا دیتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا کو کہا تھا، اے میرے چچا، آپ کم سے کم میرے کان میں بھی لا الہ الا اللہ پڑھ دو تاکہ میں اللہ کے پاس آپ کے لیے ریکویسٹ کر سکوں۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ چمڑی جانا مگر دمڑی نہیں جانا، معاملہ وہی ہوا۔ اسے نار پسند آیا لیکن لوگوں کے آر پسند نہیں آیا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ آج معاملہ وہی ہے، اپنا اوپینین اس کا کچھ بھی نہیں ہے، لوگوں کو اپنا اوپینین کچھ بھی نہیں ہے۔ ارے وہ کیا کہیں گے، وہ دوست کیا کہیں گے، وہ رشتہ دار کیا کہیں گے۔ ارے بعض لوگوں نے تو یہاں تک بھی کہہ بیٹھا ہے، مولوی صاحب اگر حق کی طرف آ گئے تو میں سمجھو آ گیا۔ اللہ کی بندو، اگر وہ غلاظت کھائیں گے تو کیا آپ بھی غلاظت کھائیں گے؟ اس سوال کا جواب کوئی دے سکتا ہے؟ اگر وہ پاگلوں والا کام کریں گے تو کیا آپ بھی پاگلوں والا کام کریں گے؟ اللہ نے دل و دماغ دیا ہے سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، ہر آدمی کو الگ الگ دیا ہے، تاکہ کسی کے پیچھے پڑ کر، کسی کے پیچھے چل کر تم اپنے آپ کو تباہ میں نہیں ڈالنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح سے اس سورت کے اندر کئی سارے واقعات بیان کر کے، اور یہ کل ملا کر کے سوال چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے، ایک کوشچن مارک چھوڑ دیا ہے کہ ہے کوئی؟ یاد رکھو دوستو، آپ بھی، ہم بھی، سارے لوگ بھی، خواتین بھی، ہمارا کام ہے قرآن کو سلولی پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، بڑی الفت کے ساتھ، جی کسی کی تمسخر نہیں، مذاق کرتے ہوئے نہیں، بلکہ ان کی اصلاح کے لیے آپ دعا کریں، ان کی ہدایت کے لیے آپ دعا کریں، اور ان کے سامنے پیار محبت کے ساتھ۔ لیکن شرط یہ ہے آپ دین پر رہتے ہوئے۔ جی مسئلہ یہ ہے آج کیا ہے، لوگوں کو بتاتے تو ضرور ہیں لیکن خود جو ہے گمراہیت میں رہتے ہیں۔ ایسی دعوت میں اللہ تبارک و تعالی اثر نہیں رکھتا۔ آپ لوگوں کو تہجد کی دعوت دیں، آپ لوگوں کو تراویح کی دعوت دیں کہ آؤ تراویح کی طرف، اور وہی بندہ یا وہی بندی آ کر کے مسجد میں ڈھونڈنے لگے، ارے فلاں تو ہمیں دعوت دیے تھے مسجد میں آؤ تراویح کی طرف، وہ کہاں ہے؟ نہیں میں آپ کو بولا تھا لیکن مجھ سے نہیں ہو سک رہا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کبھی؟ آپ نماز کی دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو، اور آپ ہی بے نمازی ہیں۔ آپ روزے کی دعوت دیتے ہیں کہ روزہ رکھو، بڑا فرض ہے، بڑا ثواب ہے، بڑا فلاں ہے، اور آپ روزہ نہیں رکھتے۔ بتائیے یہ کوئی وصول طریقہ ہے؟ نہیں، آپ جتنا عمل کرتے ہیں اتنا ہی دعوت دو لوگوں کو، اس سے زیادہ نہیں دے سکتے آپ۔ اس سے زیادہ دعوت دیں گے تو آپ کی زبان میں اللہ اثر ہی نہیں رکھے گا۔ جی ہاں، اس لیے یہ بہت بڑا یہ نقطہ ہے، پوائنٹ ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص کے مطلب ہوتے ہیں قصے، قصص، کہانیاں،
داستان، کس کی داستان؟ یہ صورتیں جو ہے نا، یہ صورتیں کس کی ہیں میرے بھائیوں؟ سورہ نمل، سورہ شعراء اور اسی طریقے سے سورہ قصص، یہ سب یکے بعد لگاتار دھیرے دھیرے الگ ترتیب نازل کی گئی. جو ترتیب سے ہے قرآن مجید کے اندر، اسی ترتیب سے اللہ نے نازل کیا ہے. اللہ اکبر. کس کے قصے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے. کس کے ہیں؟ حامان کی، اور اسی طریقے سے فرعون کی. یہ سب سارے لوگوں کی قصے ہیں اس میں. حضرت ابراہیم کی قصے ہیں اس میں. اللہ اکبر. آپ کو پتا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کی دعوت، اللہ اکبر، بڑے بڑے کوٹھیوں کو اور بڑی بڑی سلطنت کو ہلا کر کے رکھ دیا. اور یہی وجہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے زمانے میں پیدا ہوئے، ایسے زمانے میں پیدا ہوئے میرے بھائیوں. آج تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، پھر بھی لوگ تھر 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 ایسا کانپتے ہیں. جس زمانے میں بچوں کو، مرد بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماں کو، اللہ رب العالمین نے یہ القاء کیا، ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اے موسیٰ کی ماں، ان کو ایک صندوق میں، ایک باکس میں ڈال کر اور سمندر میں پھینک دو اس بچے کو. کیا گزرتا ہوگا ماں کے دل میں، کیا گزرا ہوگا؟ سمندر میں پھینکنے کے بعد ان کا دل مچل رہا تھا، اور اسی دوران میں فرعون کی بیوی سمندر کے کنارے ایسا چکر لگا رہی تھی. دیکھتے دیکھتے وہ صندوق محل کے سامنے آ کے رک گیا. فرعون کی بیوی نے ملازم کو کہا جاؤ اس باکس کو اٹھا کے لے کے آؤ. کھولا گیا تو ایک بچہ ہے. کہا کتنا اچھا بچہ ہے، اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے. لا لیے، پلے، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گھر سے ہی دعوت کی کام شروع کیا. قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو لوگوں کا تذکرہ اور جن کی ہلاکت کو نام لے کے کیا ہے. دو لوگوں کا ہلاکت کے نام لے کے کیا ہے. اور کیوں؟ اس لیے ان کے ناموں کو ہلاکت کا تذکرہ فرمایا ہے کیونکہ وہ لوگ نبی کے خاندان میں سے تھے لیکن نبی کے دشمنوں میں سے تھے. اور کہا گیا ہے اپنا ہی خاندان کے لوگ اپنا دشمن ہوتے ہیں، گھر کے ہی لوگ دشمن ہوا کرتے ہیں. یاد رکھیے، دشمن کوئی غیر نہیں ہوتا. اور وہ دونوں میں سے کون ہے؟ ایک تو ابو لہب ہیں، اور دوسرا کون ہے؟ حامان ہے. حامان ہے جی. اللہ رب العالمین نے دونوں کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جوڑ دیا ہے حامان کا، کیونکہ وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے خاندان اور قوم میں سے تھے. اللہ رب العالمین نے ان کی ہلاکت کا قرآن مجید کے اندر فرمایا. اور ابو لہب کا اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہیں. اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب. اللہ رب العالمین نے کہا ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے. نہ بیوی کام آیا، نہ مال کام آیا، نہ ان کی خوبصورتی کام آئی، کچھ بھی کام نہیں آیا، نہ چلاکی کام آئی، کچھ بھی کام نہیں آیا. دونوں کی ہلاکت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا نام لے کر کے. کیوں؟ یہ ایسے بدماش لوگ ہیں کہ نبی کے خاندان میں رہنے کے باوجود نبی ہی کے دشمن بنے رہے، انکار کرتے رہے، آخر تک انکار کرتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے. دوستو آپ دیکھیں گے تو سورہ قصص کے اندر کئی لوگوں کا قصص، کئی لوگوں کی قصے اور کہانیوں کو اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے اور اس کا تذکرہ کیا ہے. اور ایسی ہی رب العالمین نے عنکبوت، سورہ عنکبوت کے اندر رب العالمین نے وہاں پر بھی ایک مکڑی کے بارے میں فرمایا. عنکبوت کے مطلب گھروں میں دیکھو کونے میں کیا کرتے ہیں، جالے لگاتے رہتے ہیں. وہ جالوں کے اندر وہ خود بیٹھ کے رہتے، بڑی باریک جالا رہتے، ٹھیک ہے.
اور دنیا کے اندر اللہ نے فرمایا ہے گھروں میں سے سب سے کمزور گھر اگر کسی کا ہے تو کس کا گھر ہے؟ مکڑی کا جالا ہے۔ اللہ اکبر جی۔ اور کہا جس کا عقیدہ غیر اللہ سے ہو، جس کا عقیدہ دیوی دیوتاؤں کے سامنے اپنا پیشانی کو رگڑتا ہو، جس کا عقیدہ یہ ہو غیر اللہ سے مانگنا، غیر اللہ سے محبت، اللہ نے فرمایا ہے ایسے غیر اللہ کے عقیدہ جس کے ساتھ مانگنے پر تلے ہوئے ہوں، یقیناً اس کا ایمان اور اس کا عقیدہ وہ مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہے۔ سوچئے ذرا۔ اس لیے میرے بھائیوں کہا گیا ہے کہ اپنا من میں ڈوب کے پاجا سوراگی زندگی۔ کسی نے شاعر نے کہا ہے اپنا من میں ڈوب کے پاجا سوراگے زندگی، تو اگر میرا نہ بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ ارے اپنا بن جاؤ اللہ کے واسطے، اللہ کے پاس پانے کے لیے سراسر موم ہو جا یا تو سراسر سنگ ہو جا۔ جی یاد رکھنا یہ قرآن اور یہ دلائل اور یہ سب رموز کس کے لیے ہے؟ یہ کوئی ایسا دھول مٹی نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی آسمانی وحی ہے جسے اللہ نے بیان فرمایا، اور ہم اور آپ قرآن مجید تراویح میں سنتے ہیں چلے جاتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا۔ اور لوگ آج بھی دیکھیے وہ کیا سمجھیں گے بھلا، جہاں پر 4 دن میں قرآن ختم کر دیا، جہاں پر 5 دن میں قرآن ختم کر دیا، جہاں پر شبینہ ایک رات میں قرآن ختم کر دی، کیا سمجھیں گے وہ بیچارے؟ کیا سمجھیں گے وہ؟ ایسے چاہے قیامت تک پڑھتے رہیں کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جب تک اس کے وصولوں پر ہم نہیں چلیں گے تب تک ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اس لیے میرے بھائیوں عقیدے کے اندر فساد نہیں ہونا چاہیے، عقیدے کے اندر بگاڑ نہیں ہونا چاہیے، عقیدہ بالکل مضبوط ہو، عقیدہ بالکل اسٹرانگ ہو، عقیدہ بالکل ایسے دیوار کی طرح مضبوط ہو کہ بڑے سے بڑے طوفان آئے گھر جا سکتے، جھاڑا گر سکتے، پیڑ پودے گر سکتے، بڑی سے بڑی عمارتیں ختم ہو سکتی، لیکن اس کا عقیدہ نہیں گر سکتا، اس کا ایمان ڈگمگ نہیں ہو سکتا۔ اسی کو تو کہتے ایمان۔ آپ دیکھیے جنگوں کا ذکر کیوں فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر؟ جنگ احد ہو، جنگ بدر ہو، جنگ تبوک ہو، ان کا ذکر کیوں فرمایا؟ ایک ایک گھر کے کوئی 2 آدمی شہید ہو گئے، کوئی 3 آدمی شہید ہو گئے، لیکن پھر بھی عورتیں رہنے کے باوجود اس کا ایمان کا تقاضا دیکھو، وہ یہ کہتی ہیں میرے گھر کا سب ختم ہو جائے، ختم ہو جانے دے، میرے نبی کا حال بتاؤ۔ اگر کہیں کسی مسجد میں ایسا اگر کوئی امام مر جائے اور اس کے گھر والے اسی مسجد میں ہوں کسی ایکسیڈنٹ میں، تو بولیں گے ارے کیا ہمارے گھر کے والے پوچھو وہ کیسے ہیں، وہ سب جائے چولہے کے بھاڑ میں، ہماری ضرورت نہیں۔ لیکن ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ خاتون اپنے گھر والے کی خبر نہیں، اپنے نبی کی خبر کی پوچھ رہے ہیں۔ ایسا ایمان اور ایسی سوچ ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں اپنے لیے تو کتے، بندر اور درند پرند چرند سب جیتے ہیں، لیکن جینا اور زندگی اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے تڑپ رکھتا ہو، اللہ کے بندوں کے لیے تڑپ رکھتا ہو۔ اور پھر اللہ نے آگے بیان فرمایا قرآن مجید کے اندر ایک بڑی بہترین مسئلہ بیان فرمایا ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا ساری دنیا کے لوگوں کو کہا ہے اللہ کے بندو تم تلاوت کرو۔ کس کی تلاوت کرنا؟ اللہ کی کتاب۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کتاب سے مراد یہ قرآن جو ہم سنتے ہیں نا، اس کی تلاوت کرو آپ۔ یہ کتاب کے سوا اور کسی کی تلاوت نہیں چلے گی، اس کی کتاب کرو۔ واقعی الصلاۃ، نماز قائم کرتے رہو، صرف رمضان میں نہیں۔ اسی لیے میں بولتا ہوں نا بھائی، صرف رمضانی مسلمان نہیں بننا ہے، رحمانی مسلمان بننا ہے۔
رحمانی مسلمان مرے دم تک وہ رحمانی رہتا، اور رمضانی مسلمان چاند دیکھ کر کے آیا تھا، چاند کا انتظار کر رہا، پھر چلے جائے گا، ختم۔ نہیں ہونا ایسا، جی ایسا ہرگز نہیں ہونا۔ نماز قائم کرتے رہو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس لیے نماز قائم کرنا کہ نماز تمام برائیوں کو ختم کرتی ہے، بے حیائیوں کو ختم کرتی ہے، معاشرے کے اندر بگڑے ہوئے لوگوں کو یہ نماز ہیں جس کو اصلاح کرتی۔ وَلِذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ رب العالمین کا ذکر تم کرتے رہو، اللہ کا یاد کرتے رہو۔ اور ذکر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ سب سے بڑی ذکر ہے دوستو، سب سے بڑی ذکر ہے۔ رمضان میں بھی آدمی کو کم سے کم چاہیے کہ ایک مرتبہ اپنی زبان سے پڑھ کے ختم کرے۔ چلو اس کو پڑھائی نہیں آتی ہے، کم سے کم جس مسجد میں تلاوت کا انتظام ہو وہاں بیچارے جائے، کھڑے کھڑے سنے، اور سن کر کے بھی وہ اجر و ثواب حاصل کر لے۔ نہ اس کے پاس پڑھنے کی صلاحیت ہے، نہ کھڑنے کی صلاحیت ہے، نہ سننے کی صلاحیت ہے۔ کون سی صلاحیت ہے اللہ کے بندو؟ صرف کھانے کی صلاحیت، صرف کھانے کی صلاحیت۔ اس لیے دوستو ذرا سوچ کو بھی بدلنا پڑے گا، تبدیلی لانی پڑے گی۔ تو یہ اس طرح سے قرآن مجید کے اندر اگر دیکھا جائے کل ملا کر کے یہ سب ساری چیزوں میں اللہ نے بڑی اہم پیغام دیا ہے۔ اس لیے آؤ قرآن کی طرف، آؤ اس فرمان کی طرف، آؤ اللہ کی اس پیغام کی طرف جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کے لوگوں کے لیے پیغام دیا ہے کہ جو اس سائے کے تلے آ جائیں گے اس کو ہدایت مل جائے گی، اس کو دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں حاصل ہو جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے مولا کریم پاک پروردگار آپ کو، ہم کو، مسلمانوں کو اور دوست احباب کو الہ العالمین قرآن مجید کی ایسی پوتر اور شدھ باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو جو شروع رمضان سے لے کے اب تک قرآن مجید سنتے سنتے 20ویں پارے تک پہنچے، اللہ تبارک و تعالی جو بھی اس کا ایک حصہ بھی باقی ہے، اے اللہ پوری ایمان کے ساتھ، پوری امانت داری کے ساتھ، پوری دیانت داری کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ اے اللہ اس منزل کو طے کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بھائیوں کو، بہنوں کو، بچوں کو، نوجوانوں کو اللہ تعالی ہم سب کو دنیا کے اندر عزت نصیب عطا فرما اور مرنے کے بعد جنت الفردوس کے اندر جگہ نصیب عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی غلطیوں کو درگزر فرما۔ یا اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے رب العالمین اپنی قبر کی کٹ تیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔